حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے لوگوں کا بہت رش دیکھا، لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، کیا ان سب لوگوں کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا، تو اس رات میں نے خواب دیکھا اور کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے سوائے ایک شخص کے، جو بلخ کا رہنے والا ہے، اور اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، جس کا حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھتے ہی اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جن خیموں میں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا، تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ وہ تو بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ لوگ کہنے لگے کہ اس نے پہاڑ کے پیچھے ایک خیمہ لگایا ہوا ہے، وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے پیچھے گیا، جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا وہ مصلی پر بیٹھا ہوا تھا اور کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے۔ اس کا سیدھا بازو کٹا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے 2 رکعت مکمل کر لیں تو میں نے اسے سلام کیا، تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ آپ یہ سن کر بہت حیران ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئے اور فرمایا، سب لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں اور تمہاری بصیرت بھی بہت ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا، آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ حضرت مالک نے کہا کہ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو آپ ناراض ہوں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ نہیں، تم بتاؤ۔ پھر وہ بتانے لگا کہ حضرت، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال مجھے کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری غلطی کیا تھی؟ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا، میرے پاس بہت پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری ماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میں گیا تو ماں کو کہنے لگا کہ ماں مجھے روٹی دے۔ ماں کہنے لگی کہ شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو دوسروں کے روزے کا خیال کر۔ کہنے لگا، مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے ماں کو تھپڑ مار دیا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، وہاں میں ساری رات شور سنتا رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، جو اپنی ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بن سکتا ہے؟ میری بیوی نے بتایا کہ تمہاری ماں کو رات میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر میں تڑپ اٹھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا۔ لوگ کہنے لگے کہ تمہاری ماں مرتے ہوئے کہہ گئی تھی کہ اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، کہ یہ میرے جنازے کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تو اسی قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگا، کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور بتانے لگا کہ جب ماں کے مرنے کی خبر سنی تو میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کلہاڑی لے کر کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا، اپنی ساری جائیدادیں خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، ساری رات عبادت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ تو آپ سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ کہنے لگے کہ میں اس کو تھپڑ مار کر آ گیا، اور جب رات کو آ کر سویا تو مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالک تو اسے مایوس کیوں کر کے آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ آپ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک جا کر اسے بتا دے کہ قیامت کے دن اسے اس کی ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ حضرت مالک کہنے لگے حضور کس طرح اس کی ماں کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گی کہ اے اللہ میں نے 9 ماہ اسے پیٹ میں رکھا، تکلیف سہی اور اس نے مجھے آگ میں پھینک دیا۔ اللہ کہے گا کہ اسے جہنم میں پھینک آؤ، اس نے اپنی ماں جلائی تھی، اسے بھی جلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے پکڑ کر محمد بن ہارون کو لے کر جائیں گے جہنم کی طرف کہ ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پھر پلٹ کر دیکھے گا، اور تیسری دفعہ کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، تو وہ جلی ہوئی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف فرما دے۔